على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلم بأن الله يرى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف محبت سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جن لوگوں کو جانا ہے وہ لوگ تشریف لے جائیں. اب تقریر کا وقت رہ بھی نہیں گیا ہے. یہ ہے کہ تھوڑی سی باتیں میں 5-10 منٹ میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں. اگر میری باتیں آپ سننا چاہتے ہیں تو میں بھی آپ کی کچھ سن لوں گا، اور نہیں سننا چاہتے ہیں تو میری طرف سے اجازت ہے، آپ تشریف لے جائیں. 2-4 لوگ بچے رہیں گے تو سلام پڑھ لیا جائے گا، اور آپ لوگ بھی اپنا اب سب سمیٹ لیجئے. جس جگہ پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں تو ان لوگوں کو ہونا چاہیے. آپ لوگ سمیٹ لیجئے. میں 2-4 لوگوں کو یہاں پہ بلاؤں گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ ریکارڈ ہو جائیں. آپ لوگ بند کر دیجئے. اعلیٰ حضرت کی یادوں کی انجمن ہے یہ. وہاں سے کرسی پہ جو لوگ بیٹھے ہیں بس 5 آدمی وہاں سے اٹھ کر کے یہاں آ جائیے. صرف اوپر لے کر آ جائیے، اوپر لے کر آ جائیے. کرسی ہی لے کر کے آ جائیے. آ جائیے. آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں 1-2 گھنٹہ آپ کے سامنے باتیں کروں گا. آپ گھڑی دیکھ لیجئے، 15 سے 20 منٹ کی گفتگو آپ کے سامنے کروں گا. نہیں، اگر آنا چاہتے ہیں آپ تو کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ وہیں بیٹھیے، مگر تھوڑی سی باتیں آپ سنیے. اچھا، آپ لوگ آپس میں بات جو کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے ہی تعلق سے بات کر رہے ہیں؟ اگر میرے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اور بات کر رہے ہیں آپ تو کہیں بھی جا کے کر سکتے ہیں. آپ تشریف لے جائیں، مجھ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی شکایت بھی نہیں ہوگی. یہ جانے ہی کا وقت ہے. مشائخین اعظام اس وقت ممبر نور پر جلوہ افروز ہیں. حضور حضرت ملت بھی جلوہ افروز ہیں. دعائیں فرمائیں گے. میں 2-4 باتیں کہہ لیتا ہوں. ایک بار اور محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تعلیمات اعلیٰ حضرت، خدمات اعلیٰ حضرت، تصنیفات اعلیٰ حضرت، علم اعلیٰ حضرت، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں. میں چاہتا ہوں تربیت اعلیٰ حضرت پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو. حضرات، مگر آئیے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جس طریقے سے شور مچاتے ہیں اس طرح کی محفل میں بیٹھ کر ہمیں بڑے ادب کے ساتھ ایسی مجلس میں بیٹھنا چاہیے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجتی ہے تو کتنی محترم شخصیات کی جلوہ گری ہوتی ہے. کوئی آئے نہ آئے اتنا تو پتا ہے نا کہ اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے فرشتوں کے جھرمٹ میں اگر آپ بدتمیزی کریں، آپ بے ادبی کریں، آپ شور مچائیں تو بتائیے اللہ کی بارگاہ میں فرشتے جا کر کیا بتائیں گے آپ کے بارے میں؟ یہی تو سوچ لیے ہوتے آپ. ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے؟ جلسے میں یہی تربیت ہونی چاہیے، اور یہ تربیت نہیں ہو پا رہی ہے. پوری رات ہنگامے میں ختم ہو جایا کرتی ہے. تقریر ہوئی حضرت کی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ واقعی جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ منظر جب تک میں پڑھتا رہا تو صرف پڑھتا رہا. آج محسوس کیا کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا جو میں کہنا چاہتا ہوں. صرف اللہ کے فرشتے نہیں آتے، بلکہ جب کسی اللہ کے ولی کے ذکر کی محفل ہوتی ہے
یا پھر عرس کا موقع ہوتا ہے تو وہاں غوث اعظم بھی آتے ہیں، غریب نواز بھی آتے ہیں، محبوب الہی بھی آتے ہیں، مخدوم بہاری بھی آتے ہیں، مخدوم بنگالہ بھی آتے ہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جب ایسی پاک ہستیوں کی جلوہ گری ہو تو ہمیں کس انداز سے رہنا چاہیے؟ اگر آج آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ آپ کے محلے میں حضور اسجد میاں تشریف لائے ہیں، آپ خوشی سے مچل جائیں گے۔ سرکار تاج الشریعہ بظاہر جب اس دنیا میں تھے، اگر کسی کو یہ پتہ چل جاتا کہ سرکار تاج الشریعہ میرے محلے میں آئے ہیں تو بتاؤ کہ اس وقت کتنی خوشی حاصل ہوتی۔ جب کسی آبادی میں، جب کسی محلے میں ایک عالم باعمل چلا آتا ہے تو اس محلے میں برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے، بے برکتی ختم ہونے لگتی ہے، مصیبتوں کا خاتمہ ہونے لگتا ہے، پریشانیاں دور ہونے لگتی ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جب ایک عالم باعمل کے آ جانے سے بلاؤں کا خاتمہ ہو سکتا ہے تو غوث اعظم کے آ جانے سے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ غریب نواز کے آ جانے سے کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ حضرات، اگر آپ توجہ سے میری باتوں کو سماعت کریں گے تو آپ کو یقین ہو جائے گا اس بات کا کہ جلسے کتنے محترم ہوا کرتے ہیں۔ جس جلسے میں بیٹھ کر ہم ہنگامہ کیا کرتے ہیں، ہم ہنگامہ نہیں غلام رسول کی طرح بیٹھا کریں گے۔ آج یہ تھوڑی سی باتیں سنیے۔ جس سرکار اعلیٰ حضرت کے ذکر کی محفل سجی ہے، یہ جن کی یادوں کی انجمن سجایا ہے آپ نے، آپ پوچھئے سرکار اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت سرکار کیا ایسی محفل آپ بھی اپنے گھر کبھی سجایا کرتے تھے کیا؟ کیا آپ بھی اپنے گھر رسول کے ذکر کی محفل سجاتے تھے؟ سرکار اعلیٰ حضرت جواب عنایت فرمائیں گے، جو بات میں کر رہا ہوں آپ کا دھیان میری طرف نہیں ہے، 5 منٹ میری باتوں کو سن لیجئے۔ اگر میں دیکھ لوں گا 5 منٹ میں کہ آپ سن رہے ہیں تو 15 منٹ کی گفتگو ہوگی، اور اگر اندازہ ہو گیا کہ نہیں سننا چاہتے ہیں تو 6 منٹ پورے ہوتے ہوتے تقریر ختم ہوگی۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی جو بات میں کر رہا ہوں، حضرات، ماہ نامہ ماہ نور دہلی سے نکلا کرتا، اس کے اداریہ میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے آپ سوال کیجئے، میرے اعلیٰ حضرت کیا آپ نے کبھی ایسی محفل اپنے گھر سجائی ہے؟ جواب دیتے ہیں اعلیٰ حضرت، ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا ہے اور پہلی تاریخ سے لے کر ربیع النور کی 12ویں تاریخ تک ہر روز میرے گھر اس طرح کی محفل سجتی ہے۔ آپ سوال کیجئے عالم تصور میں، آج تو آپ اعلیٰ حضرت سے ملاقات کر نہیں سکتے، مگر اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب اعلیٰ حضرت نے جواب دیا تھا۔ محترم دوستو فرماتے ہیں، میرے گھر ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تک، پہلی تاریخ سے لے کر ربیع الاول کی 12ویں تاریخ تک ہر روز میرے گھر ذکر رسول کی محفل سجتی ہے۔ اللہ وقت پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کسی نہ کسی ایک روز، کسی نہ کسی ایک تاریخ میں کتھوچا شریف سے سرکار محدث اعظم تشریف لاتے تھے اور تقریر فرماتے تھے محدث اعظم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں بیٹھ کر سنا کرتا تھا، سبحان اللہ۔ محترم دوستو، سرکار اعلیٰ حضرت خود بیٹھ کر کے سنا کرتے تھے، محدث اعظم تقریر فرماتے تھے، مگر ایک سال اتفاق ایسا ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کے گھر ربیع الاول شریف کے موقع سے محدث اعظم ہند تشریف نہ لا سکے، ان کی جگہ پر سید احمد اشرف کی چوچوی تشریف لاتے ہیں۔ مجلس سجی ہوئی ہے، تقریر ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت بیٹھ کر تقریر سن رہے تھے، سید احمد اشرف کی چوچوی تقریر فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت بیٹھ کر سن رہے ہیں، اعلیٰ حضرت تقریر سن رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے تقریر سنتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے کھڑے تقریر سننے لگتے ہیں۔ مریدین، معتقدین، متوسلین نے دیکھا میرے اعلیٰ حضرت کو آخر ہو کیا گیا، بیٹھ کر تقریر سن رہے تھے، اب کھڑے ہو کر تقریر سننے لگے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی تکلیف تو بیٹھے بیٹھے نہیں ہو گئی، مگر کس میں ہمت جو اعلیٰ حضرت سے سوال کر سکے۔ حضرات گرامی، سید احمد اشرف کی چوچوی صاحب کی تشریف تقریر ہو رہی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، اے لوگو، جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، ایک دوسرے
دوسری حدیث بیان فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت انس ہیں. تیسری حدیث بیان فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق ہیں. چوتھی حدیث بیان فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں. پانچویں حدیث بیان فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی عثمان غنی ہیں. چھٹی حدیث بیان فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی مولا علی ہیں. حدیث رسول بیان فرماتے جا رکھے ہیں, راوی کا نام بھی لیتے جا رکھے ہیں, صحابی کا نام بھی لیتے چلے جا رکھے ہیں. تقریر ہو رکھی ہے, اعلیٰ حضرت بیٹھ کر تقریر سن رہے تھے, اب کھڑے ہو کر تقریر سننے لگے. مریدین کو اس بات کی تشویش ہوتی ہے, کیوں میرے اعلیٰ حضرت بیٹھ کر سن رہے تھے پھر کھڑے ہو گئے. مگر اچانک کیا دیکھا لوگوں نے, اب تو اعلیٰ حضرت کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں, اعلیٰ حضرت رونے بھی لگے, آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے. مگر کسی میں ہمت نہیں جو سوال کر سکے اعلیٰ حضرت سے, اے میرے اعلیٰ حضرت کیوں رو رکھے ہیں, آپ کیوں رو رکھے ہیں, سبب کیا ہے؟ کسی میں ہمت لگی ہے. تقریر ہوتی رکھی. تھوڑی دیر کے بعد محفل کا خاتمہ ہوتا ہے, محفل رسمی طور پر ختم ہوتی ہے. لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں, مریدین ٹھہر جاتے ہیں, دیوانے وہی رک جاتے ہیں, دامن اعلیٰ حضرت پکڑ کر مچل جاتے ہیں, محبت سے ہاتھ باندھے عرض کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت سرکار فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا, بات سمجھ میں نہیں آتی, رات سر بستہ کھول کے بھید سمجھائیے. پہلے تو آپ بیٹھ کر تقریر سن رکھے تھے, اب آپ کھڑے ہو کر پھر تقریر سننے لگے, پھر کھڑے ہو کر تقریر سنتے سنتے آپ رونے بھی لگے. رونے کا سبب کیا تھا, کھڑا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ جواب سنو اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت سرکار جواب عنایت فرماتے ہیں, اے میرے چاہنے والوں سنو سنو, جو میں دیکھ رہا تھا تم لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. میرے اعلیٰ حضرت آپ کیا دیکھ رہے تھے, ہم لوگ نہیں دیکھ رہے تھے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں, جب سید احمد اشرف کی چھوچبی نے فرمایا اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہے, میں نے دیکھا ابو ہریرہ آگے, میں نے دیکھا حضرت انس آگے, میں نے دیکھا ابو بکر آگے, میں نے دیکھا مولا علی آگے. جب علی آ جائے احمد رضا بیٹھا کیسے رہتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن اعلیٰ حضرت, ذات اعلیٰ حضرت. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے اعلیٰ حضرت کا گھر وہ ہے جہاں ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں, جہاں عمر بھی آتے ہیں, جہاں عثمان بھی آتے ہیں, جہاں علی بھی آتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, اس سے آپ سرکار اعلیٰ حضرت کی عظمت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کی اگر توجہ ہو تو 2-3 منٹ کی بات کروں میں, کریں. ہم جو جلسوں میں آتے ہیں نا, ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہماری دینی تربیت ہو, مذہبی تربیت ہو. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا, ہمارا مقصد کچھ اور ہوا کرتا ہے. بزرگوں نے جو جلسے کرنا شروع کیا, آپ نے کبھی اس پہ غور کیا کہ ان بزرگوں نے جلسے کو کیوں رواج دیا, کیوں جلسے کروانا شروع کیا؟ ہم کام دھندے والے لوگ, ہم مصروف رہنے والے لوگ, کوئی دکان چلاتا ہے, کوئی تجارت کرتا ہے, کوئی سروس کرتا ہے, وقت کسی کے پاس نہیں ہے. اور اسلام سیکھنا ضروری ہے, دین سیکھنا ضروری ہے. کیسے سیکھیں گے؟ وقت نہیں ہے کہ کتاب پڑھیں, فرصت نہیں کہ مطالعہ کریں. بزرگوں نے ایک طریقہ اپنایا, رات میں تھوڑی دیر کی محفل سجاؤ تاکہ وہ لوگ جنہیں وقت نہیں ملتا اپنے کاموں میں مصروف رہا کرتا ہے, رات کے کچھ حصے میں آ کر بیٹھے گا, تھوڑی دیر علماء کرام بیان کریں گے. 1 مہینے تک جو آدمی کتاب پڑھنے کے بعد معلوم نہیں کر سکتا ہے, 1 گھنٹے کی تقریر میں اتنی باتیں انہیں معلوم ہو جائیں گی. اس لیے جلسے کو رواج دیا. ہم نے جلسے کے ساتھ کیا سوتیلا پن کیا؟ ہم سیکھنے دین نہیں آتے, ہم مذہبی تربیت کی خاطر نہیں آتے. ہم تو آ کر ہنگامہ کیا کرتے ہیں, ہم تو انجوائے کیا کرتے ہیں, ہم تو ذہنی عیاشی کیا کرتے ہیں. ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے پیارے مسلمانوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اس گندے کرتوت کی بنیاد پر تیرا
تیرا رسول روٹ جائے، اور یاد رکھنا اگر تیرا نبی روٹ گیا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اپنے روٹے ہوئے رسول کو راضی کر لو، اور راضی کرنا اس لیے ضروری ہے جہاں تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا وہاں محمد الرسول اللہ تیرا سہارا ہوگا۔ جب اندھیری کوٹھری میں، قبر کی اندھیری کوٹھری میں تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا، اس قبر میں بھی سہارا تیرا رسول ہوگا، اس قبر میں بھی سہارا تیرا۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اس نبی کو ہمیں راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا، ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، احساس نہیں ہوتا، اپنے گناہوں کا احساس بھی تو نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ ہو گیا، چلو توبہ کر لیتے ہیں۔ ہم سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، احساس نہیں ہوتا، ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک فقیر سے کسی نے کہا کچھ نصیحت کیجیے، توجہ ہے آپ کی، سنیے گا آپ لوگ، کتنے لوگ سنیں گے ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو۔ نصیحت کیجیے، کہا نصیحت کروں، ہاں نصیحت کیجیے۔ کہا جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو دو حال سے خالی نہیں، کمزور سے کمزور ایمان بھی اگر کسی کا ہے تو گناہ کرتے وقت اس بات کا خیال ضرور ہے، اس کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اور اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اس کے بعد بھی ہم گناہ کر لیتے ہیں، بتائیے کہ آپ کتنی دلیری دکھا رہے ہیں۔ یہ جانتے ہوئے کہ خدا دیکھ رہا ہے پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، بتائیے۔ اور اگر یہ عقیدہ اور ایمان ہو، گناہ کر رہے ہیں اور تصور یہ ہو کہ خدا نہیں دیکھ رہا ہے، پھر ہم کافر ہوں۔ ایسا ہی تو ہے۔ اور ہم الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ ایمان والے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہے، ہم چھوٹا سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہیں تو اس بات کا احساس ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ہمیں گناہ کرتے وقت اگر اس بات کا احساس ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر ہم گناہ سے رکتے کیوں نہیں ہیں، ہم گناہ سے بچتے کیوں نہیں ہیں، ہم خطاؤں سے بچتے کیوں نہیں ہیں، ہم چغل خوری سے بچتے کیوں نہیں ہیں، ہم غداری سے بچتے کیوں نہیں ہیں، ہم نماز چھوڑنے سے بچتے کیوں نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں آنا چاہیے راستے پر، ہمیں آنا چاہیے راستے پر، ایسے کام ہمیں کرنا چاہیے جس سے اس بات کا دنیا کو احساس دلا سکیں کہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے، ہمارا خدا دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کردار پیش کر کے دکھاؤ کہ دنیا تیرے کردار سے محسوس کرے کہ تجھے احساس ہو گیا ہے کہ تیرا خدا دیکھ رہا ہے، واہ واہ، تیرا خدا دیکھ رہا ہے۔ بہت اچھا پیغام، واہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، میں سے ایک سفر میں نکلا، اور سفر میں نکلا تو کچھ کھانے کا سامان لے لیا، توجہ ہے، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ 20 منٹ ہو گئے کیا؟ نہیں، 5-7 منٹ اور باقی ہے، پورے کر لیتا ہوں میں۔ حضرات فرماتے ہیں میں سفر میں نکلا، تھوڑا سا کھانے کا کچھ سامان لے لیا، آبادی سے باہر نکلا، جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے کیا دیکھا، ایک نوجوان ہے، پیشانی سے نور برس رہا ہے، آئے ہے، دبلا پتلا ہے، مگر وہ بکریاں چرا رہا ہے، ایسا لگتا ہے وہ کسی کا نوکر ہے، لگتا ہے وہ کسی کا غلام ہے، لگتا ہے وہ کسی کا چاکر ہے۔ میں نے دیکھا دوپہر کا وقت ہے، بھوک کا احساس بھی ہو گیا، بھوک لگی تو سوچا کہ اب کھانا کھا لیتا ہوں، مگر اس غلام پہ جب نظر پڑی جو بکریاں چرا رہا تھا، خیال آیا نہیں اکیلے نہیں کھاؤں گا، یہ جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، یہ بھی بھوکا ہوگا، اسے بھی بلا لیتا ہوں، ساتھ بٹھا کے کھلاتا ہوں، نہ دیکھنا پڑے۔ کرسیاں ادھر خالی ہیں، میں سامنے سے نظر ملا کے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا حضرات، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نعرے لگائیے تب میں راضی ہو جاؤں گا، خوش ہو جاؤں گا کہ بہت اچھے لوگ ہیں، نہیں، آپ بہت اطمینان سے میری باتوں کو صرف سن لیجئے، مجھ کو اطمینان یہ ہو جا کہ بہت اچھے سامعین ہیں آپ۔ بلایا انہیں، کہا دوپہر کا وقت ہے، بھوک لگ گئی ہے، دسترخوان بچھاتا ہوں، کھانے پر آپ بھی آئیں۔ اس نوجوان نے جو بکریاں چرا رہا تھا کہا میں نے روزہ رکھا ہے، آپ تناول فرمائیے۔ وہ سوچنے لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ یہ اپنے آپ کو تقوی شعار بتانا چاہتا ہو، مکاری کر رہا ہو اور یہ کہتا ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یہ چلچلاتی دھوپ، بکریوں کا چرانا، ایک روزہ رکھنے والا اتنی محنتیں کر پائے گا؟ دل ہی دل میں خیال آیا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے سوچا اس کا امتحان لیا جائے، غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اس کا امتحان لیا جائے۔ فرماتے ہیں ایک کام کرو نا، چلو میں نے مان لیا تو نے روزہ رکھا ہے، میں کھا لیتا ہوں، مگر یہ جو بکریاں چرا رہے ہو ان بکریوں میں سے ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو، میں اس کی قیمت تجھے چکا دیتا ہوں۔ کہا بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ کہا کون سا تیرا مالک یہاں دیکھنے کے لیے آیا؟ تو جنگل میں بکریاں چراتا ہے اور ایسے حادثہ ہوتا رہتا ہے، بکریاں جہاں چرتی ہیں بھیڑیا آتا ہے، بکریاں اچک کے لے کے چلا جاتا ہے، تو بھی اپنے مالک سے کہہ دینا کہ ایک بھیڑیا آیا بکری لے کر چلا گیا، تجھے قیمت مل جائے گی، میں تیری ایک بکری خرید لیتا ہوں، تجھے پیسے دے دیتا ہوں، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ کہا نہ، اپنے مالک کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ بولیے نا سبحان اللہ، اپنے مالک کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ کہا ارے مالک کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، تیرا مالک کون سا یہاں دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، تجھے پیسے مل جائیں گے، بکری مجھے مل جائے گی، میں ذبح کروں گا، گوشت بھی دوں گا اور پیسے بھی دوں گا، تیرا مالک دیکھ تو نہیں رہا ہے، تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکریاں لے کر کے، ایک بکری بھیڑیا لے کر چلا گیا، تیرا مالک تجھ سے کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے پلٹ کے جواب دیا ہاں یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے، مگر جو پوری کائنات کا مالک ہے، بولو اس کا کیا کرو گے، بولو اس کا کیا کرو گے، وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کیا زمانہ آ گیا ہے، کیا زمانہ آ گیا ہے، ایک بکری چلانے والا دنیا کو سبق دے رہا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، مگر یونیورسٹی میں پڑھنے والا اب تک نہ سمجھ سکا کہ خدا دیکھ رہا ہے، لائبریری چھان لینے والا نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، منصب پہ بیٹھنے والا نہیں سمجھ پا رہا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ واہ واہ کیا پیغام ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور احساس نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے خدا دیکھ رہا ہے، اور اگر خدا دیکھ رہا ہے تو پھر گناہوں سے بچ جانا چاہیے۔ بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ بولیے جب آپ نمازیں چھوڑ کے آپ گپ کیا کرتے ہیں کسی دوست یار سے، کیا اس منظر کو خدا نہیں دیکھتا؟ کیا خدا اس سے غافل ہے؟ نہیں، خدا دیکھ رہا ہے، پھر ہم اس سے بچتے کیوں؟ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ دیر میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ زیادہ دیر باتیں نہیں کروں گا، آپ تھک بھی چکے ہیں، آپ کی سماعت بھی اب جھنجلا چکی ہوگی، بہت وقت لگ گیا، بس ایک بات کہتا ہوں میں رخصت ہوں۔ توجہ ہے؟ کتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرات ایک بات تو طے ہے، آپ میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ چاہے، جس کا خیال یہ ہو کہ میرا خدا ناراض ہو جائے مجھ سے؟ ہے کوئی ایسا آدمی؟ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ رب میرا راضی ہو جائے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے یہ کہہ دینا میری چاہت یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے، میری خواہش یہ ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ کیسے خدا راضی ہوگا؟ کیسے خدا کو منائیں گے؟ کیسے خدا کا قرب حاصل ہوگا؟ حضرات ہم آرام کرتے رہتے ہیں، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم بستر سے اٹھتے رہتے ہیں، نرم گدوں پہ سکون کی نیند لیتے ہیں ہم، فجر کی اذان ہوتی ہے، کامیابی کی طرف، اچھائی کی طرف، آپ کی بھلائی کی طرف آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے، مگر آپ جانے کو تیار نہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اسے جھوٹا نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، اور ایک طرف رب کی آواز دی جا رہی ہے، سکون کی نیند آپ گدے پہ سو رہے ہو، رب تجھے بلا رہا ہے اپنی رحمتوں کے قریب کرنے کے لیے۔
ابراہیم بن ادم اپنے وقت کے بہت بڑے بلخ کے بادشاہ گزرے. ابراہیم بن ادم، حضرات سنیے، غور سے سنیے، بات ختم کر رہا ہوں، یہیں پہ بات ختم کر دوں گا. ابراہیم بن ادم بادشاہ تھے. ہم اپنے گدوں پہ سوتے ہیں، ہمارے گدے کی قیمت 10,000 12,000 15,000 20,000، مگر جو بادشاہ ہوگا بتاؤ اس کا تو گدا اور بھی قیمتی ہوگا نا، اس کا تو گدا اور بھی قیمتی ہوگا. مگر اتنے قیمتی گدا ہونے کے باوجود ابراہیم بن ادم جو بادشاہ تھا، اللہ اکبر، اس نے کیا کیا معلوم ہے؟ اس گدے پر 100 kg گلاب پھول کی پتیاں بچھوائی جاتی تھی. گلاب پھول کی پتیاں، کانٹے نکالے جائیں، ریڑھی نکالی جائے، اور صرف پتیاں 100 kg اس گدے پہ بچھانے کے بعد پھر ایک نوکرانی کو اس کام کے لیے معمور کیا گیا تھا. وہ لونڈی، وہ نوکرانی، وہ کنیز اس کام کو انجام دیتی اور اس کے بعد پھر جا کر بادشاہ کو بتاتی کہ آپ کا بستر تیار ہے، آپ آرام کرنے کے لیے تشریف لے جائیں. تب بادشاہ پھر اندر آتا اور جس گدے پر 100 kg پھول کی پتیاں بچھائی جاتی تھی، اس گدے پہ آ کے بادشاہ وقت ابراہیم بن ادم سویا کرتے تھے. حضرات زندگی کا یہ معمول ہو گیا تھا. ایک روز 100 kg گلاب پھول کی پتیاں بچھانے کے بعد اس کنیز کو خیال آیا، ہر روز تو یہ کام کرتی ہوں، برسوں سے یہ کام کرتی آ رہی ہوں، اسی کے پیسے مجھ کو ملتے ہیں، مگر بادشاہ جب سوتا ہوگا تو بڑا آرام ملتا ہوگا، ذرا سا چیک کریں کہ کیسا لگتا ہے. اس لیے کہ اس کمرے میں کوئی آئے گا بھی نہیں، اور جب تک میں باہر جا کر بادشاہ سے نہ بتا دوں کہ بستر تیار ہے، بادشاہ بھی اندر نہیں آئے گا. تو میرے لیے موقع ہاتھ میں ہے، ذرا سا چیک کر لیتی ہوں میں کہ کیسا لگتا ہے سونے میں. بس یہی بات ختم ہے. بس وہ لیٹ گئی، پتیاں بچھائی، لیٹ گئی. گھر خوشبوؤں سے معطر ہے. پھول کی پتیوں کی نمی کا احساس اس کے بدن کو جو ہوا ہے، فوراً آنکھ لگ گئی. کنیز کی آنکھ لگ گئی، اس نوکرانی کی آنکھ لگ گئی، سو گئی. بادشاہ باہر انتظار کر رہا تھا کہ نوکرانی باہر نکلے تو اندر جاؤں، آ کر مجھے بتائے کہ بستر تیار ہے تو اندر جاؤں. دیر ہو گئی. بادشاہ سوچنے لگا معاملہ کیا ہے، آج تو معمول کے خلاف ہو رہا ہے، کبھی تو ایسا نہیں ہوتا، ذرا چل کے دیکھوں کیوں نہیں باہر آ رہی ہے. جب بادشاہ اندر آیا تو دیکھا نوکرانی اس بستر پہ سوئی بھی ہے، اس گدے پر سوئی بھی ہے. کوڑا اٹھایا بادشاہ وقت نے، کوڑا مارا تو تل ملا کے اٹھتی ہے، روتی چیختی چلاتی بھی اٹھے. بادشاہ نے کہا اتنی جرأت تیری کہ تو بادشاہ وقت کے بستر پہ سو جائے. بلایا اپنے سپاہیوں کو، جلاد کو بلایا، ہاتھ میں کوڑے دیے گئے. اتنے کوڑے اس نوکرانی کے جسم پہ لگاؤ کہ جسم سے ساری چمڑیاں نیچے اتر آئے. اتنے کوڑے برساؤ کہ جسم سے ساری چمڑیاں باہر نکل جائیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ روتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، کوڑے برستے رہے، اور بادشاہ وقت سارا منظر دیکھتا رہا. چیخ رہی ہے، وہ چلا رہی ہے، کوڑے پڑ رہے ہیں، مارا جا رہا ہے اس نوکرانی کو. بادشاہ دیکھتا جا رہا ہے. اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ نوکرانی مسکرا دیتی ہے. مسکراتی ہے تو بادشاہ نے کہا ٹھہرو، کوڑے لگانا بند کرو. سارے کے سارے رک گئے. آگے بڑھا بادشاہ، کہا بتاؤ کہ تم روتے روتے مسکرانے کیوں لگے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، سبب بیان کرو. کہا ایک خیال آ گیا، اور جیسے ہی خیال آیا تو مسکراہٹ لبوں پہ آ گئی، جیسے ہی خیال آیا تو میں ہنس پڑی. کہا جلدی بتاؤ کہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے، خیال کیا آیا تھا. کہا بتاؤں میں. کہا ہاں بتاؤ. کہا اس لیے میں سوچ رہی تھی، میں تو جب کوڑے پڑ رہے تھے درد ہو رہا تھا تو رو رہی تھی، کوڑے لگ رہے تھے تو چیخ رہی تھی، کوڑے لگ رہے تھے تو فریاد کر رہی تھی، درد ہو رہا تھا تو میں رو رہی تھی. لیکن اچانک خیال آیا، میں کون سا اچھی نیت لے کے سوئی تھی، ارادہ کر کے آپ کے بستر پہ کہاں سوئی تھی. میں تو بے ارادہ صرف چیک کرنے کے لیے آپ کے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تھی کہ نیند آ گئی. میں تو جان بوجھ کر سوئی بھی رہی تھی، مگر یہ سوچ کر تو لیٹی کہ دیکھیں کہ لگتا ہے کیسا سونے میں، مگر آنکھ لگ گئی تو میں کیا کروں. خیال مجھ کو یہ آیا کہ میں ایک دن سوئی تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں، جو اس گدے پہ برسوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے کوڑے لگیں گے، اس کو کتنے کوڑے پڑیں گے. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. بادشاہ وقت نے
लेकिन इस गद्दे पे सोई तो इतने कोड़े पड़ रखे हैं, जो बरसों से सो रहा है उसको कितने लगेंगे। हज़रात गिरामी, इतना जो सुना बादशाह वक्त ने, फिर उसने अपने आप को बदला, बादशाही को ठोकर मारी, फकीरी इख्तियार की, फिर अल्लाह ने उसे वली कामिल बना दिया। बिस्तर पर सुकून नहीं है, अल्लाह की रज़ा चाहते हो, थोड़ी से नर्म बिस्तर से उठ करके अल्लाह की उस आवाज़ की तरफ जो बार बार मुअज्जिन बुलाता है, उस आवाज़ की तरफ दौड़ करके देखो। हज़रात गिरामी, मैं कहता हूँ सुकून तलाश करने वालों, अरबपति हो या खरबपति हो या नोटों के गद्दों पे सो रहा हो, मैं कहता हूँ तेरी दौलत तुझे मुबारक हो। पैसे बुरी चीज नहीं है, मगर वो पैसे बुरे होते हैं जो पैसे इंसान को जहन्नम की तरफ ले चला जाए। वो रुपए अच्छे होते हैं जो इंसान को जन्नत के रास्ते पे लगा दे, जन्नत के रास्ते पे लगा दे। पैसे बुरे नहीं होते, मगर मैं आपसे कहता हूँ प्यारे मुसलमानों, सुकून पैसों में नहीं है। कभी बेचैनी हो, कभी बेकरारी हो, कभी तकलीफ घेर ले, रात की तारीकी हो, सारा आलम सो रहा हो, वजू करो, उठो, रात के 1-2 बजे अपने घर में मुसल्ला बिछाओ, 2 रकत नमाज पढ़ो, फिर दुआ के लिए हाथ उठाओ, अपने रब की बारगाह में फरियाद करो। थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस होगा हम अपने खुदा से बातें कर रहे हैं। जब ये महसूस होगा कि खुदा से बातें कर रहे हैं, तो फिर ये भी महसूस होगा कायनात की सारी दौलत सिमट कर मेरे दामन। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आला हजरत, मसलके आला हजरत। अलम यालम बि अन्नल्लाह यरा, क्या तू जानता नहीं है तेरा खुदा देख रहा है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कदम कदम पे हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा खुदा देख रहा है। गुनाह से बचिए, बदतमीजी से बचिए, बेअदबी से बचिए, जुगलखोरी से बचिए, झूठ से बचिए, हरामखोरी से बचिए, नबी के गुलाम बन के रहिए ना, फिर देखिए जीने में कितना मज़ा आएगा। आज की बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।